نورے رمضان نورے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے، اور میں آج کے اس دن جو 15واں روزہ ہے، اس دن آپ تمام احباب کی لیے ہو کر بالخصوص خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی ان محنتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تراویحوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم رمضان المبارک کے فضائل کے اوپر بحمدہ تعالی مختلف احادیث کریمہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آج مزید آگے چلتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے، جس کو طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں۔ 2 عمل واجب کرتے ہیں، واجب کرنے والے 2 عمل کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 کا بدلہ 10، اور 1 کا عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور 1 وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ یعنی کل 7 عمل ایسے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جن اعمالوں کی قدر ہے، جن میں سے 2 عمل واجب ہیں۔ اگر کسی بندے نے کیے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 2 عمل کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جس کسی نے خدا کو، خدائے عز و جل سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو کہتے ہیں اگر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنی آخری وقت تک کلمے کی حالت میں برقرار رہا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی روح رب کے دربار میں پیش کی گئی، اس وقت اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو رب کہتا ہے کہ اب اس پر ہماری جنت واجب ہو گئی۔ اچھا، دوسرا کون سا عمل ہے جس سے کیا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ جو خدا سے ملا اس حال میں کہ اس نے شریک کیا ہے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یعنی اگر کوئی بندہ خدا نہ کرے اگر اس حال میں مر گیا کہ وہ کفر میں مرا ہے، تو سمجھیے کہ پھر اس کے لیے وہی ٹھکانہ ہے کہ جو کافروں کا ہے، یعنی ہمیشہ کی اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لاتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی 1 عمل سے اس پر جنت ہے، 1 عمل سے اس پر جہنم ہے۔ اسی طرح سے جس نے برائی کی تو اس کا بدلہ 1 ہے، یعنی برائی کی تو اس کا 1 گناہ، اور اگر کسی نے نیت کی نیکی کرنے کی، کوئی اچھے کام کرنے کی، اور وہ کام وہ نہیں کر سکا، تو اسے اس عمل کرنے کے اوپر 1 نیکی ہے، یعنی نہ کرنے کی وجہ سے 1 نیکی ہے۔ اگر عمل کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس نے وہ عمل کرتا تو 1 عمل اس کے 10 اس کو اجر دیتا، 10 اس کو ثواب ملتے، اور اگر کوئی بندہ اسی عمل کو رمضان میں کرتا ہے تو رب اس 1 عمل کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے نا صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ
اگر ہم راہ خدا میں خرچ کریں، اپنے ہاتھ کو بڑھائیں خدا کے لیے ہو کر، دیتے 1 روپیہ ہے لیکن اجر و ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں جس وجہ سے رب یہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اگر کسی نے 1 درہم دیا تو اسے 700 درہم کا ثواب۔ درہم جو ہوتا ہے نا وہ چاندی کا سکہ ہے۔ اچھا پھر آگے مزید فرمایا اگر کسی نے دینار دیا تو رب اسے 700 دینار کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ شے رہتی ہے کہ عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن ثواب بہت زیادہ دے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں کوئی ایسے نادرست حال والے لوگ رہتے ہیں کہ جنہیں سخت ضرورت رہتی ہے، تو ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ہم سے جو بن سکے ہم تمام کو ان لوگوں کی خدمت میں دینا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اس ماہ کی برکت سے ہمیں 700 گنا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا عزیزان محترم، 6 عمل ہوئے اور 7واں عمل، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایمان کے لیے ہو کر ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو کر 1 روزہ رکھا، اس ماہ کی اس نے قدر کی اور روزہ رکھ لیا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور وہ یہ عمل ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر معلوم نہیں ہے کہ کتنا ثواب دیا جائے گا، کوئی گنتی نہیں ہے۔ آپ نے بارہا حدیث پاک میں سنا، کبھی آسمان اور زمین کے برابر سونا اس کو دے دیا جائے پھر بھی اس روزے دار کا ثواب مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے سب سے بڑے اعجاز کی بات تو یہ رہتی ہے کہ دنیا میں تو جو اجر ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن روز قیامت یہ اجر ملے گا کہ میرا مولا اسے اپنے خاص دیدار سے سرفراز فرمائے گا، وہ خود خدا کا دیدار کرے گا۔ یہ ہے روزے دار کی فضیلت۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں اور پابندی کے ساتھ روزوں کو رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ چلتے ہوئے ایک بات یہ بتا دوں کہ روزے کی حالت میں ہم لوگ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر ٹوتھ پیسٹ یا ایسی کوئی بجر، یعنی جو عورتیں کرتی ہیں، یا وہ تمباکو کی فلیور سے آنے والی ایک جس کو باہر پردیسی لوگ زیادہ کرتے ہیں، گل جسے کہتے ہیں، وہ گل کرنا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں گل کیا یا روزے کی حالت میں کوئی چھینکڑی کی یا پھر اس نے روزے کی حالت میں کوئی بزر کیا یا ٹوتھ پیسٹ کی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سواد اور اس کے اجزاء یہ منہ میں داخل ہو کر حلق تک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ یہ مسئلہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری ان کاوشوں اور محنتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔